آپ کہہ لیجیے 7:30 سے لے کے ظہر تک، اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین ڈجکوٹ اور اس کو گرد و نواح سے اسکول و کالج کے طلباء اور مساجد سے ائمہ نے بھی بڑی شفقت کی. وہ یہاں گلزار مدینہ میں بھی ہوئے اور ایک لاسٹ دورہ جو ہے وہ یہاں جامعہ کے اندر ہوا. تو وہ ایک لانگ پیریڈ ہے جس میں سب حضرات کی شرکت، خصوصاً جیسے آپ کاروباری حضرات دیگر مصروفیات والے تشریف لائے ہیں، تو 40 دن جو ہے اس میں نکالنا قدرے مشکل کام تھا. تو اس لیے ویسے ہم نے اپنے جو جمعہ کا موقع ہے اس موقع پر بھی کئی مرتبہ نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل یہ سمجھانے کی اور بیان کرنے کی کوشش کی. تو بہت دنوں سے یہ ایک خیال تھا دل میں، تو ہمیشہ رکاوٹ مصروفیت بنتی رہی. اگر ہم اتوار کا دن رکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اتوار آتا ہے اور پھر وہ کہتے تھے ایک انار 100 بیمار. تو یہی معاملہ اتوار کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک اتوار اور 100 تیار. عشاء کی نماز کے بعد یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ بھی تشریف لائیں اور مل بیٹھ کر. نماز دین کا ستون ہے، تو اسی سے اندازہ فرما لیں کہ ستون کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر بقیہ منزل کے قیام کا انحصار ہوتا ہے. نبی مکرم علیہ السلام کے ارشاد انور کا مفہوم ہے سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام نماز کا چور کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو نماز کے رکوع و سجود کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا. اسی طریقہ کے ساتھ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن وہ نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے، وہ نماز قبول نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نماز کے رکوع و سجود کو صحیح طریقے پہ ادا نہیں کرتا. انشاءاللہ آپ کنٹینیو رکھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کتنی ساری غلط فہمیاں اور غلطیاں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح نماز پڑھی ہے، لیکن جو شریعت نے قاعدے اور ضابطے بیان کیے اس کے آئینے میں جب دیکھا جائے تو ہم سے بہت جگہ پہ غلطیاں ہوتی ہیں. قرآن حکیم میں فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے. عموماً سوال اٹھتا ہے ذہنوں کے اندر کہ نماز پڑھنے کے باوجود بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو یہاں علماء نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان سچ ہے، حق ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ نماز ہو بھی تو صحیح. تو اگر نماز ہوئی نہیں ہے تو وہ روکے گی کیسے؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ گلاس میں پانی نہیں ڈالا تو پیاسا کیسے پیے گا؟ تو پانی ڈلے گا گلاس میں تو پینے والا پیے گا اور اپنی پیاس کو بجھا سکے گا. تو یہ بہت ہی ضروری اور بنیادی چیز ہے کہ جس کے لیے آج ہماری ابتدا ہو گئی، اور ہم سب ابھی سے نیت کر لیں گے انشاءاللہ یہ تیسری شب تک اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اچھا جی، میں چاہتا ہوں کہ جو پریکٹیکل طریقے کی ہم ابتدا کریں تو اس سے پہلے ساتھ ہم نے دہرائی بھی کرنی ہے، تو اس کے عمل کا ابھی سے آغاز کر دیا جائے. تو آپ لوگ ذرا یہ پھٹیاں رکھیں بیچ میں، ہے نا، اور وہ باقی دوسرا کتابیں تقسیم کریں گے جلدی میں. تو اس میں عرض خدمت یہ ہے کہ ہم سب کلاس فیلو ہیں. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور جوان بھی بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ فیصل آباد سے ہمارے احباب آئے ہوئے ہیں، دیکھیں ان کا شوق، اور مختلف دیہاتوں والے ہمارے بھائی، میں دیکھ رہا ہوں یہ ویلے والے بھی آ گئے ہیں، پرالے والے بھی آ گئے ہیں، ابھی اور نماز پڑھ کے آئیں گے. اور ویسے جتنے ابھی آ چکے ہیں تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ سرد موسم میں اور اس وقت میں آ جائیں گے، لیکن سچ یہی ہے کہ جب چراغ جلتا ہے تو پروانے آ ہی جاتے ہیں. اللہ کریم کا کرم ہے. جی مجھے ایک کتاب دیں گے، اور یہاں کرسی سے اٹھنا بھی ہوگا نا. آپ لگائیں گے مائک؟ آپ مائک لگائیں گے جی ذرا جلدی.
علامہ شہباز صاحب آگے تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں آپ۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 21 نکال لیجئے۔ ابھی ہم دیکھیں گے صفحہ 20 پر جہاں جلی حروف میں لکھا ہے نماز کا طریقہ۔ ویسے تو سنا اور کہا کرتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، تو یہ معاملہ وہی ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنے والا۔ تو اللہ کی مدد شامل حال ہے انشاءاللہ، اس کے محبوب کی نگاہ پاک بڑی قوی امید ہے کہ ہم جلدی اس کو کلیئر کر لیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ جو اگلی صفوں میں تشریف رکھتے ہیں ان تک کتاب آ گئی ہوگی۔ سب سے پہلے ثنا کو دیکھیں گے ہم، جن حضرات کے پاس آئی نہیں کتاب۔ اچھا اگر کتاب کم پڑ جائے تو وہ دوسری جو دن کے حلقے میں طلباء پڑھتے ہیں وہ لے آئی جائے۔ سب سے پہلے ہم نے نماز میں ثنا پڑھنا ہوتا ہے۔ ثنا کے معاملے میں جو الفاظ کی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اس پہ غور کیا جائے۔ عمومی طور پہ ہمارا تلفظ ہوتا ہے سبحانک اللہم، حالانکہ اگر آپ غور فرما رہے ہوں کتاب پر، یہ صفحہ نمبر 20 کی آخری سطر پہ دیکھیں سبحانہ کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہاں پہ نظر آئے گا کہ یہاں سین پر پیش ہے، تو یہ لفظ کہنا سبحانک اللہم یہ سرے سے غلط ہے۔ صحیح لفظ کیا ہے؟ سبحانہ۔ پڑھیں گے ذرا، سبحانہ۔ اچھا، عربی کے اندر یہ ایک قاعدہ ہے کہ یہ جو آگے اللہ کریم کا اسم شریف آ گیا اور اس سے پہلے لفظ کے اوپر زبر آ گئی، تو اب یہ جو اللہ کریم کا اسم شریف ہے اس کو باریک نہیں بلکہ پر پڑھا جائے گا۔ تو سبحانہ کے بعد ہمارے ہاں پڑھتے کلا، کلا، جبکہ یہ صحیح لفظ نہیں ہے۔ درست پڑھیں گے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ لیجئے جناب، اس سے اگلے لفظ پہ غور کریں۔ اب مجہول طریقے سے پڑھتے وابے، یہ درست نہیں ہے۔ با زیر بی، وَبِحَمْدِكَ، وَبِحَمْدِكَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ۔ یہ جو اس کے بعد ہم اگلا جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس میں تو کثرت کے ساتھ غلطی کی جاتی ہے کہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں وَتَّبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَّبَارَكَ اسْمُكَ، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ہم اس کے ہجے کریں تو واو زبر وا، تا زبر تا، واتا، تو لہٰذا یہ وتا نہیں ہے بلکہ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ تو کون سی غلط بات ہوئی جو پڑھنے میں آ گئی؟ وَتَّبَارَ، یہ غلط ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ اچھا جی، وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یہ کاف کے اوپر اگر آپ کتاب پہ توجہ فرمائیں تو جو کاف ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کو یوں بھی نہیں کہیں گے کہ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یہ بھی غلط ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ وَبِحَمْدِكَ، وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ جس طرح وَتَبَارَكَ اسْمُكَ میں غلطی تھی، ویسے ہی وَتَعَالَى پڑھنے میں بھی غلطی عوامی سطح پر ہوتی ہے کہ اس کو پڑھتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ، یہ بھی غلط ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ،
وَتَعَالَى جَدُّكَ. اس سے اگلے کلمے پہ دیکھیں، لا الہ غیرک، لا الہ غیرک. اب اگر آپ اس پہ غور کریں وَلَا الہ پر، تو ایک تو جو الہ سے پہلے الف آیا اس کے نیچے زیر ہے، اس کی آواز گم ہو گئی، اس لفظ کو کھا لیا گیا، صحیح طریقے سے نہ پڑھا گیا. اسی طریقہ کے ساتھ وَلَا الہ، وَلَا الہ غیرک، وَلَا الہ غیرک، وَلَا الہ غیرک پڑھا تو وہ جو الہ کے بعد ہا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، یہ لفظ مس ہو گیا. حتیٰ کہ یہ غلطی کلمہ شریف پڑھنے میں بھی کی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ عموماً سنتے ہیں بندہ قسم کھائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب عموماً ایسے لہجے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا تو وہ جان بوجھ کر لفظ کھا جاتے ہیں کہ قسم سچی نہ ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. کئی بندے بیچ میں ہیلے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا، اب یہ جو لا الہ کہنا ہے، اب دیکھیں کتنے الفاظ بیچ میں سے ترن والا سمجھ کے وہ بندہ کھا جاتا ہے جو اس کو نہیں پڑھتا. وَلَا الہ، اب آپ دیکھیے غلطی کیا ہے، وَلَا الہ، وَلَا الہ نہیں، وَلَا الہ، وَلَا الہ غیرک. اب اس کو پڑھتے ہیں غیرک، جو تلفظ کی غلطی ہے غیرک. اب یہ غیرک نہیں ہے، غیرک. اگر آپ زبر بھی پڑھنا چاہیں غیرو کا ایسا بھی ہے، لیکن وقف عموماً ہوتا ہے یہاں پر غیرک. ایک دفعہ پھر اس کو پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. اب اس پہ غین یا زبر غی، ٹھیک، غیرک. جس طرح ہم ابھی سورہ فاتحہ میں پڑھیں گے، جیسے پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اب اس میں بھی وہی غلطی ہے، یہاں پر بھی وہی غلطی عوامی سطح پہ ہوتی ہے. تو یہ غیرک نہیں ہے بلکہ غیرک. ایک سوال یہاں پر ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ وہ جی قاریوں کا اپنا لہجہ ہوتا ہے، جی اس کر کے قاری ذرا مڈر کر کے پڑھ دینے، ٹھیک ہے، اسی بھی لفظی پڑھنے نے اللہ سڑے لفظاں جاندا ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. مثلا الحمدللہ، یہ ہم نے پڑھا. اب یہ جو الحمد، اس کے بیچ میں ہا آیا، الف اور لام کے بعد ہا آیا. اس ہا کو درمیان یہ جو کنڈی ہوتی ہے نا، اس کی آواز یہاں سے نکلتی ہے ہا. ایک ہے دوسرا ہا، یہ جو لا الہ اس میں آیا، یہ حلق کے اینڈ سے ہوتا ہے ہا ہا. اب جو اگر یہ بنیادی چیز میں سمجھا پایا آپ کو تو انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ زبانوں کا جو لہجہ ہے، اگر اس سے انحراف کیا جائے، اسے اگنور کیا جائے تو رزلٹ برآمد کیا ہوتا ہے کہ معنی غلط ہوتا ہے. اب الحمد للہ، الحمد اس کا معنی ہے تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں. اب اس میں ہا کون سا آیا؟ جس کی آواز کنڈی سے نکالیں، اس کو کہتے ہیں وسط حلق، الحمد. اچھا، یہاں سے آواز نکلی الحمد. اگر معاذ اللہ اس ہا کی بجائے الحمد پڑھا، الحمد اور دوسرا آ گیا الحمد. حمدو کا مطلب ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور حمدو پڑھا تو اس کا معنی بنے گا کہ ساری تکلیفیں، پتھر اور روڑے اللہ کے لیے ہیں. اب آپ سمجھے کہ ہر زبان کا ایک تلفظ ہے، جب اس تلفظ سے بات کو پھیرا جائے گا تو ایٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ معنی بدل جائے گا. بعض صورتوں میں معنی بدلے گا تو بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی. مثلا
ہم نے نماز کیا چیز پڑھ کے شروع کرنی ہوتی ہے جی؟ پہلا کام کی کرید ہے اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں تکبیر پڑھنا، ویسے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ جو اللہ الف آیا نا جی، اس پہ زبر آئی ہے، نہ اس پہ کھڑا زبر ہے کہ اس کو آ کریں، نہ اس پہ مد ہے کہ اس کو اور لمبا کر دیں۔ انتہائی توجہ کریں گے تو میرا خیال ہے آپ کا مزید اگلی سطریں پڑھنے کا شوق بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر اس کو یوں پڑھا اللہ اکبر تو اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ یہ سوال بن گیا۔ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو یوں لمبا کیا تو اب یہ سوال بن گیا، کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ تو بتائیے کیا دونوں کا معنی ایک ہوا؟ معنی ایک نہیں ہوا۔ یہ جو مدرسوں کے اندر پڑھائی ہوتی ہے، میں تو تقریروں میں بوڑھا ہو گیا تقریریں کر کر کے کہ مدرسوں کی پڑھائی صرف مولوی بننے کے لیے نہیں ہے، مدرسوں کی پڑھائی یعنی قرآن صحت کے ساتھ پڑھنا یہ نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ اچھا اب ہم یہ میرا خیال ہے میں چھوٹا سا ہوتا تھا جب سے یہ حلقے لگانے شروع کیے مسجدوں میں ہمارے سمندری شہر میں، بڑا اور شکر ہے کہ وہ شوق ختم نہیں ہوا، اور بوڑھے بھی ہو گئے تو پھر بھی شوق ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب ہم سنتے تھے نا نوجوانوں سے کہ مطلب دعائے قنوت سناؤ، اب وہ سنا رہے ہیں دعائے قنوت، ولا نشکرک ولا نکفرک، حالانکہ دعائے قنوت میں کیا ہے؟ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَشْكُرُكَ، سادہ سا معنی، سونے ربا میں تیرا شکر ادا کردا ہے، وَلَا نَكْفُرُكَ میں تیرے نال کفر نہیں کردا، انکار نہیں کردا۔ اب جب مسٹیک ہوتی ہے، صحیح طریقے سے یاد نہیں کیا تو وہ سمجھتے ہیں جی اگے لا لگ گئے تھے اچھے بھی لا دیو، اب کیا پڑھا؟ وَلَا نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، نہ میں تیرا شکر کردا ہے تو نہ میں تیرا انکار کرتا ہے۔ اب اپنے لیے تو ہم نے یہ کہا جی کہ ساڑی دعائے قنوت بلے بلے ہو گئی، لیکن آپ خود فیصلہ کریں، بلے بلے تو کوئی نہیں ہوئی، یہ تو اگلا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ تو لہٰذا اس لیے یہ صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ صرف ایک بار ثنا اور پڑھیں گے جی، سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اب اس کو دیکھیں، غیرک نو، غیرک، غین یا زبر غی، غین یا زبر غی، نہ کہ غی، غی، غیرک، غیرک۔ آگے جی تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا۔ اب ہمارے ہاں عام سادہ سادہ پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ بلکہ اگر نہیں آپ یقیناً نظر کتاب پہ ڈالیں صفحہ نمبر 21 پر جہاں اعوذ باللہ لکھا ہوا ہے تو آپ غور کریں کہ پہلے لکھا ہے الف زبر آ، پھر لکھا ہوا ہے عین واو پیش او، تو یہ دو الگ چیزیں ہوئیں۔ اگر اس کو آؤ پڑھا تو عین بیچ میں سے چھوٹ گئی، دونوں جگہ الف حمزہ آ جائے گا، معنی بدل جائے گا، معنی سے بندہ تھڑک جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ الف زبر آ پڑھیں گے ذرا، عین واو پیش او، آعو، یہ فرق ہے جی آؤ میں اور صحیح لفظ میں، آعو۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ،
من الشیطان الرجیم. اب تلفظ کی غلطی کیا ہے یہاں پر عوامی؟ شیطان الرجیم، شیطان الرجیم، جبکہ یہ شیطان لفظ نہیں بلکہ شین یا جیسے غئی رک تھا ویسے ہی شئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آؤ نہیں پڑھنا بلکہ آؤ. اعوذ باللہ. انگلش والیاں دے اگے جس اسی کدے ماڑے جے تھڑک جائیے تے ڈگا لاندے نے کہ مولویاں نو انگلش نہیں آندی، لفظ غلط پڑھتے ہیں. تو بھائی ان کا حق بنتا ہے کسی بھی لینگویج کے ساتھ درست سلوک نہ کیا جائے، اس کو غلط پڑھا جائے تو جو پڑھاکو ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ یہاں پر بندے کو روکے کہ میاں یہ کیا تماشا لگایا ہوا تم نے، اگر تمہیں یہ نہیں آتی تو اس نہر میں کودنے کی ضرورت کیا ہے. تو اسی طریقہ کے ساتھ عربی زبان یہ مولانا لوگوں نے نہیں بنائی، عربی زبان اللہ نے نازل فرمائی، اور اللہ کو عربی زبان اتنی پسند ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی ستھری زبان عربی رکھی، قرآن عربی زبان میں اتارا، اور قبر کے سوالات با اختلاف روایت عربی زبان میں. اور ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تھوڑی تھوڑی عربی بھی سیکھا کرو کیونکہ جنت میں عربی بولنی پڑے گی، تو جنت میں بھی عربی زبان ہوگی. تو اس لیے جب ہم نے عربی پڑھنا ہے تو پھر عربی لینگویج اور اس کے لب و لہجے کے ساتھ ہمیں مماثلت اور موافقت دونوں چیزیں رکھنا ضروری ہوگا. لیجئے جناب اب ہم الحمد پہ آگے. الحمد، یہاں پر وہ یہ کوشش کرے کہ یہاں بابے بھی تشریف رکھتے ہیں، تھوڑے متوسط عمر کے حضرات بھی ہیں، تو میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ مدتوں کی جو عادت ہے، تلفظ ہے مدتوں کا، وہ تھوڑا بدلنے میں، لیکن ہم بددل بھی کیوں ہوں، ہم عزم سے چلیں. آپ اس سے اندازہ کر لیں جو میرے بزرگ تشریف لائے ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں. امام سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر کسی نے آخر عمر میں قرآن پڑھنا سیکھا، شروع کرا کہ میں قرآن پاک شروع کر دوں، ساری زندگی یوں گزر گئی سیکھا ہی نہیں، ادھر اس نے یوں مان لیجئے کہ قاعدہ شروع کیا ہے اور ادھر اس کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا اور وہ قبر میں چلا گیا. تو کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرشتہ مقرر کرے گا قبر میں اس کی ایک معلم، ایک ٹیچر، کہ میرے بندے نے میری کتاب سیکھنا شروع کی تھی پر سادہ ڈٹا ہوا ٹائم ہو گیا، اب باقی کتاب اس کو قبر میں تو پڑھا. سبحان اللہ. تو فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ ایک کسی کی قبر پہ مدرسے سے بچے لے جا کر پڑھائے جائیں اور ایک کے اندر استاد بیٹھا قرآن پڑھا رہا ہو، تو فرق تو ہے نا بھائی صاحب. تو الحمد. اچھا بعض لوگ یہاں مذاق بھی کرتے ہیں، مولوی لوگ حلوہ کھاتے ہیں تو ان کو ہاں کہنے میں مشکل نہیں ہے، جو مرضی کر لیں، آپ بھی حلوہ کھانے کی کوشش کریں، کچھ بھی ہو لیکن لفظ ہم نے ٹھیک پڑھنا ہے. الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین. اب رب العالمین میں جس طرح تھوڑی سی آپ کو زحمت کرنا ہوگی، جیسے میں نے یہ کنڈی پر انگلی رکھی ہے، تھوڑا سا آپ شفقت فرمائیں گے، یہاں پر رکھ کے دیکھیں، عین اور ہا یہ دونوں یہاں سے نکلتی ہے آواز. ہمارے جب اساتذہ قاعدہ پڑھاتے تو وہ کہتے مخرج، اور جو آپ حضرات عرب میں رہ کر آئے ہوں یا حرمین شریفین کی حاضریوں کے لیے گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں
مخرج کا لفظ لگا کے نیچے تیر بنا ہوتا الا مخرج، تو مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، تو ان کو کہتے ہیں مخرج کہ ہا اور آئن کا مخرج یعنی نکلنے کی جگہ یہ کنڈی والی جگہ ہے. تو یہاں پر عالمین نہیں ہے، عالمین نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عین ہے عالمین. الحمد للہ رب العالمین. اب آپ اگر ہلکی ہلکی خفگی کرنا چاہیں مجھ سے کہ یہ اس نے ہمیں عین ہاں پہ کدھر لگا دیا بھائی، کہہ رہے تھے نماز کا طریقہ سکھائیں گے، تو جناب ہم نے تو آپ کو پٹڑی پہ چڑھا بھی دیا، اب آگے منزل آنی ہے. اب آپ یہاں غور کریں، میں نے ایک مثال آپ کو ہا کی دی تھی، اب ایک مثال آپ کو عین کی بھی دوں. تقریباً یہاں موجود سب حضرات میں سے اکثریت کو آیت الکرسی یاد ہوگی، ٹھیک ہے جی. آیت الکرسی میں ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم، یہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں. اب اس کا معنی کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم، اس کا ترجمہ آسان سا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اب یہاں یا کے بعد ہے عین اور اس کا مخرج یہی ہے. اب یعلم کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کریم جانتا ہے جو کچھ آگے اور پیچھے ہے. لیکن اگر اس کو یعلا کی جگہ یعلا پڑا یعلم، تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کا ترجمہ بنے گا، عین کی جگہ حمزے کی آواز آئی تو معنی بنے گا معاذ اللہ کہ اسے آگے پیچھے تکلیف ہوتی ہے. اب آیت الکرسی تو پڑھی کہ جنوں سے بچ جائیں، جادو سے بچ جائیں، اور بیچ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ اس کو آگے پیچھے تکلیف ہوتی ہے، تو جنوں نے تو اور چمڑنا ہے کہ نہیں چمڑنا. تو اس لیے ہماری زندگی گزر گئی دنیا کے لیے، کچھ لمحے اس کریم کے دین کے لیے بھی جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہمارے لیے دعا فرماتے رہے علیہ الصلاۃ والتسلیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. لو جی ایک اور اہم جگہ، ایک اہم پوائنٹ آ گیا، وہ کیا ہے؟ مالکی مالکی یوم الدین. دیکھیں جی، اگر ہم یہاں پر الفاظ درست کر گئے نا تو اگے سب تے بھی کہہ رہے ہیں. آپ غور کریں کہ وَلَا إِلَٰهَ، اس میں کیا تھا؟ غیرک ہے کہ غیرک ہے؟ کیا ہے جی؟ اسی طریقہ کے ساتھ اعوذ باللہ میں من الشیطان الرجیم ہے کہ شیطان الرجیم؟ بہت خوب. اسی طریقہ کے ساتھ مالکی یوم الدین نہیں ہے، یوم الدین نہیں ہے بلکہ یوم الدین، یوم الدین نہیں بلکہ یوم الدین. یا واو زبر یو، یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. صرف ایک آیت ہم ایک اور پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز شروع کرنے کے مسائل عرض کیے جائیں گے. یہاں پر دیکھیے آگے لفظ ہے ایاکا، اور ہمارے ہاں مجہول طریقہ کیا ہے؟ ایاکا، ایاکا نہیں، ایاکا. کتاب پر اگر آپ نظر فرمائیں تو اس آیت پر الف یا زیر ای یا زبر یا
اییا، تو یہ ایا کا نہیں ہے بلکہ ایاک، ایاک نعبد، نعبد، یہ نو، نعبد، نعبد نو، نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین۔ ایک دفعہ پھر اس لفظ کی اصلاح کر لیجئے کہ یہ یوم الدین نہیں ہے بلکہ یاؤ، یا واو زبر یاؤ، یعنی یہ یا واو زبر یو نہیں ہے بلکہ یا واو زبر یو، مالک یوم الدین ایاک، اچھا یوں بھی نہیں کرنا ایاکا نہیں، کیونکہ کاف زبر کا، یہ لمبا نہیں کرنا، ایاک نعبد، اس کو بھی لمبا نہیں کرنا کہ نعبد، ایسا نہیں ہے، نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں تک تین تین مرتبہ آپ اپنے خود انداز میں توجہ فرما کے پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ اگلے مسائل عرض ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کے بات ہوگی یا غوث نہیں، آپ تشریف رکھیں، یعنی اگلا مرحلہ کھڑے ہو کے سمجھانے کا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ایسی پھٹی سے چل جائے گا، دو تین رکھ کے تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ بیٹھ کے سنتے بھی جائیں، ہے نا، کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو۔ بابا جی سے سنیں ایک دفعہ۔ يا حماد شوف 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 شفقت فرمائیں۔
یا خالد ہے نا. آپ بھی سنیں ماشاءاللہ، آپ تو پڑھے ہوئے ایسے. اللہ چل شب ہونا. ان سے سنیں، یہاں بیٹھے نا تھوڑا سا لفظ. مولانا ارسلان آپ آؤ. چل ہے نا. تھوڑا ادھر جائیں، وہ جو ہیں تھوڑا ساتھ ان کو پڑھا رہا تھا وہ جو بیٹھے تھے. اچھا ماشاء اللہ. اوکے پھر ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. پیر تھوڑا سا سن گئے میں حکم کے مطابق اس سے اللہ. وہ جائیے، وہ جو اس نکر میں بیٹھے ہیں ان سے ذرا تھوڑا سنیں بھی سنائیں بھی نکر میں. ماشاء اللہ. کیا آپ کی بات انگلینڈ میں پوچھتے ہیں؟ الحمدللہ. ایک نے سیالکوٹ تو میسیج کی دراصل نے کیا کہ ایسے سیالکوٹ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ. ویسے تو ماشاء اللہ 10-12 بندے ادھروں آئے، لیکن یہ ہے کہ جڑے
فرمائیں گے؟ ہاں یہ اپنا کتابیں سمیٹ لی جائیں. عملی طریقے کا آج پہلا مرحلہ، اس پہ آپ توجہ فرمائیں گے. لیکن اصل میں ہم کون ہوتے ہیں حوصلہ بڑھانے والے؟ سرکار کریم علیہ السلام کی ذات پاک نے اپنے غلاموں پہ جو کرم اور رحم کی برکھا برسائی ہے، تو یہ میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ ہمارے بزرگ ٹرائی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سنا رہے تھے. تو انشاءاللہ کل سے یہ سلسلہ اور زیادہ فعال ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ابھی ہمارے استاد العلماء علامہ محمد شہزاد قادری صاحب جو یہاں مدرس ہیں، درس نظامی علماء کی جو کلاس ہے آپ اس کے استاد ہیں، تو ابھی ایک حدیث شریف کی طرف توجہ دلا رہے تھے. تو وہ حدیث پاک سنیے، مزید دل کو تسکین ہوگی. مفہوم حدیث ہے کہ فرمایا جو قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہے اور پڑھتا ہے تو اسے قرآن پڑھنے کا اجر، جو قرآن پڑھنے کی فضیلت اور ثواب ہے وہ ملتا ہے. لیکن جس کی زبان میں رکاوٹ ہے اور وہ دقت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اسے دوہرا ثواب دیا جائے گا. تو مرحلے جب دقت کے ہوں تو بھاگا نہیں کرتے، بلکہ دقت کے مرحلوں سے یوں کہہ لیجئے کہ جنگ کیا کرتے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. اچھا جناب، اب ہم نماز کے عملی طریقے کی طرف، اور اس کے لیے اب آپ کو تھوڑا سا کانوں کے ساتھ نگاہوں کا استعمال بھی کرنا ہوگا اور توجہ فرمائیں گے. ابھی یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہمارے احباب جو پہلے سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، اور بلکہ انگلینڈ سے بھی میسیج آ رہے ہیں کہ فیملیوں کی بنیاد پر لوگ بیٹھ کے ہمارے آج کے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں. تو جہاں جہاں سے بھی ہیں ان سب کو بھی ویلکم کہتے ہیں جی کہ آپ جڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی آپ نیت کر لیں کہ یہ 3 دن تک اسی طرح وابستہ رہیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز ہے ہم نے نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو یہ پہلے سن لیں اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے بھی. نماز کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو پاؤں ٹیڑھے ترچھے نہیں ہونے چاہیے کہ دائیں پاؤں مڑا ہوا ہے یا بائیں طرف نکلا ہوا ہے، بلکہ پاؤں سیدھے ہونے چاہیے. یعنی ایسے اندر کو ملنے، باہر کی طرف نکالنے نہیں، بلکہ یہ مثال سمجھ لیں کہ پاؤں کو سیدھا رکھنا چاہیے جب ہم نے کھڑے ہونا ہے. اب آ گیا قدموں کے بیچ کا فاصلہ. تو مستحب یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان، دایاں اور بایاں پاؤں، اس کے درمیان جو لاسٹ حد ہے کم سے کم ہے وہ چار انگلیاں، یوں جیسے میں نے کری ہیں 4 انگلیاں اکٹھی کر لی جائیں. تو یہ بیچ میں دونوں قدموں کے بیچ فاصلہ ہونا چاہیے کم سے کم. یعنی قیام کی حالت میں بالکل دونوں پاؤں کو ایسے نہیں ملائیں گے، بلکہ ان کے بیچ 4 انگل کے برابر دونوں پاؤں میں فاصلہ ہونا چاہیے. یہ کم سے کم ہے. اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے؟ 1 بالشت، جس کو پنجابی میں ہم گٹ کہتے ہیں. کم سے کم 4 انگلیاں ایسے ڈال دیں تو 2 پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ، اور زیادہ سے زیادہ 1 گٹ، 1 بالشت. لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مریض ہے، اسے گھٹنے میں، پنڈلی میں عارضہ ہے یا اس کا وجود بھاری بھرکم ہے، الغرض کوئی بھی اسے عذر یعنی مجبوری ہے یا مرض یعنی بیماری ہے کہ وہ اتنے کم فاصلے سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو اپنے وجود کے ٹھہراؤ کے لیے 1 گٹ سے زیادہ فاصلے رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب بھی عذر اور مرض ہم شریعت کے دربار میں پیش کرتے ہیں کہ جناب سانو ہے مسئلہ ہے، تو شریعت رحمت عالم کی شریعت ہے، تو وہ پھر رعایت کا پیکج فراہم کرتے ہیں کہ چلو تمہیں رعایت ہے. اس سے بڑی کریمی کیا ہے کہ فرما کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے اشاروں سے پڑھ لو. اس سے بڑی کریمی کیا ہے؟ اگر وہ بیٹھ کر مرض کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو تب بھی ثواب نہیں کاٹا، اور اگر مرض کی وجہ سے لیٹ کر پڑھا ہے تو تب بھی ثواب نہیں کاٹا، بلکہ مہربان فرشتوں کو فرماتا ہے، مفہوم ہے
کہ بیماری بھی ایسی دی ہے تے ثواب بھی ایسی کٹی ہے، اسی انج نہیں کری دا نا، مرض بھی دیا، اچھا مرض کا ثواب علیحدہ دیتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا جو 3 دن بیمار رہا اور اس نے اپنے مرض پہ صبر کیا، ہمارا صبر بھی بڑا انٹرنیشنل لیول کا ہے کہ پوری لسٹ پہلے بیان کرتے ہیں، سر چ بھی درد رہندی ہے، اکھاں بھی ہن اونج نہیں ہے، گوڈیاں تو بھی بڑا مسئلہ ہے، اچھا جی ساڈا تے صبر ہے۔ یہ تو کوئی صبر نہیں ہے، تو آپ نے یہ تو آخر میں لفظ صبر کا تکلف فرمایا ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر پہ پٹی باندھی ہے، آپ نے فرمایا منڈیا تینوں کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جی سر میں درد ہے۔ فرمانے لگیں سر میں درد ہے تو شکوے کی پٹی باندھ لی، تو جب درد نہیں تھا کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی ہے؟ یہ اہل اللہ کا، اللہ والوں کا سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ایک گٹ عذر مرض پرابلم ہو تو پھر وہ اس ٹھہراؤ کے لیے جتنا اس کو وسعت کی ضرورت ہے وہ قدموں کو پھیلا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آ گیا کہ ہم کھڑے ہونے سے پہلے چیک کر لیا کریں کہ ہمارے بٹن جو ہیں وہ قمیص کے بند ہیں کہ نہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سینہ ہے، سینہ یہ نماز کی حالت میں ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے قمیص کے نیچے سے بنیان پہنی ہے اور بنیان میں اکثر سینے کا یہ حصہ اور یہاں ہوتا ہے، اس پہ کپڑا نہیں ہوتا۔ اب ہم نے اوپر سے پہن لیا قمیص، تو قمیص نے سینے کو چھپا دیا، تو یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پہ بنیان ہماری یہاں تک ہے، اوپر سے یہ بٹن کھلے ہیں یہاں تک، تو پھر کیا ہوگا کہ سینہ ننگا ہوگا۔ اور یہ انشاءاللہ آگے ہم چل کے عرض کریں گے، بعض صورتوں میں یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کا لفظ جب آ جاتا ہے تو وہ عمل گناہ بھی ہوتا ہے، نماز ناقص ہوتی ہے، اور اس طرح پڑھی گئی نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ تو اس پہ غور کر لیا جائے کہ گلے کے بٹن اوپر تک بند ہوں۔ اچھا بعض لوگ بالکل اس سے بھی آگے بٹن لگاتے ہیں، اس کے گلے کی گھٹن ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ فیشن کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، تو اس سے غرض نہیں ہے کہ آخر تک گلے کی گھٹن ڈالی جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اینڈ تک جہاں آسانی ہے، مک دی مکن والی گل یہ ہے کہ سینہ ننگا نہیں ہونا چاہیے نماز کی حالت میں۔ سمجھ گئے جناب؟ سمجھ آ گئی؟ جب آپ الحمدللہ سے جواب دیں گے، سمجھ آ گئی؟ اچھا اب آگے مسئلہ، جیسے میں نے یہ کوٹ پہنا ہوا ہے یا واسکٹ پہن لیں، جیکٹ پہنی ہوئی ہے، ہمارے بزرگ احتیاطی باتیں کرتے تھے کہ مستحب عمل اس کو کہتے ہیں کہ کر لیں ثواب اور نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ پھر آگے سنت سے آگے پھر سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، بعض سنتیں واجب کا درجہ رکھتی ہیں۔ اچھا پھر سنت کے بعد اگلا درجہ ہے واجب کا، واجب کے بعد اگلا درجہ ہے فرض کا۔ یہ ایک لسٹ ہے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جدو بندہ مستحب تو نسنا شروع ہوتا ہے نا کہ کوئی نہیں ثواب یہ نہ کرو تو کیڑا گناہ ہے، اگلا اٹیک سنت پر ہے۔ پھر اس کے بولی کیا ہوتی ہے؟ سنت ہی ہے۔ اس پر میرے بڑے تفصیلاتی بیانات ہیں، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ سرکار کی سنت کے لیے یہ لفظ کہے سنت ہی ہے۔ محبوب دی تے ساری کھیڑ ہے ساری دنیا میں، تو اب محبوب کی ادا کو یوں کہہ کے اگنور کر دیں کہ سنت ہی ہے، اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اداؤں کی طرف دیکھ کر محب کون ہوتا ہے؟ جو محبوب کی اداؤں کو اپنا لیتا ہے۔ اچھا پھر جب سنتیں کیونکہ ایک مفتی ہمارے اندر بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہمیں بڑے فتوے دیتا ہے اور اکثر غلط بھی دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں نہ بھی سنتا پڑھیاں تو تاں کیڑی گل ہے۔ مثلا عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، حدیث میں سناتا ہوں، فیصلہ آپ سے آواز میں نہیں لوں گا، اپنے دل کے مفتی کو جواب دیجئے گا۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کے 4 فرضوں سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھے، جس کو ہم عصر کی 4 سنتیں کہتے ہیں، غیر مؤکدہ ہیں، سرکار نے وہ 4 رکعتیں پڑھنے والے کو رحمت کی دعا دی۔ یہ ہم 200 میل 300 میل پینڈا کر کے بابوں سے دعا کرانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فلانی جگہ دیکھ بابا ہے، کمڑا جا ہے، نانگا مانگا ہے، مست الست ہے،
وہ دیکھو جے گئے تے جایاں کو کام بن جانا جناب کاری بوو تے سرکار دی رحمت دی دعا بھی لبو گل ختم یہ گھر میں دعا مل رہی ہے تو عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں ہیں جان عالم علیہ السلام نے ان کو رحمت کی دعا سے نوازا اچھا جب سنت کو یوں اگنور کرنا شروع کر دیتے ہم کہ سنت ہی ہے بس جناب اگلا حملہ کس پہ ہوگا واجب پر مستحب سے گئے سنت غیر موقدہ سے گئے پھر موقدہ سے گئے پھر واجب پہ حملہ ہو گیا واجب وہ عمل ہے کہ جس کو چھوڑنے پہ بندہ گناہ گار ہوگا اور جب واجب پہ عملہ پورا ہو گیا شیطان کی طرف سے پھر اس کے بعد چھوڑنا کیا ہے فرائض اور اس کے بعد بندے کے پاس لٹانے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہوتا تو لہذا ہمارے اسلاف مستحب پر زور دیتے تھے کہ مستحب کو اختیار کرو تاکہ سنت پہ حملے والی پوزیشن بنے ہی نہ سمجھ گئے آپ تو مثلا ہم اپنے اساس سے سنتے تھے یہ میں نے پہنی ہوئی ہے نا اگر اس کے بٹن کھلے ہیں تو میرا سینہ ڈھکا ہوا ہے بٹن کھلی حالت میں بھی نماز ہو جائے گی مگر ہمارے عرصہ فرماتے تھے اس کے بھی بٹن بند کرو کس لیے یہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ جب مستحب چھوٹے گا اور آپ یہ ایک مندوب عمل بھی چھوٹے گا تو دھیرے 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 بندہ پھر آگے وہ پھر جو بندہ اینج کہنے لگ جاتا ہے نا خیر ہے پھر وہ خیر پہ نہیں ہوتا کیونکہ سب سے پہلے اکڑتے ہوئے ابلیس نے کہا تھا انا خیر من میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو خیر ہے میں خیر پہ ہوں اسی سے اس کی تباہی ہو گئی اور آج تک وہ معاذ اللہ لعنت کا مستحق ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے اور قہر سے محفوظ و معمور رکھے عرض یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر واسکٹ جرسی جیکٹ پہنی تو اس کی زپ لگا لیں نہ بھی لگائی سینہ ڈھپا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی یہ بھی سمجھ گئے بات جی اچھا اب اگلا مرحلہ ہے جس کا سامنا ہے ہمیں آج کل وہ ہے چادر کا استعمال کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جو حاجی حضرات جاتے ہیں حاجی حضرات یہاں کسی کے پاس ہوگا نہیں وہ رومال حاجی حضرات جاتے ہیں تو وہاں سے پہلے وہ کیا ہوتا تھا سبز رنگ کا ایک رومال ہوتا ہے سرخ رنگ کا رومال ہے اب سبز رنگ کے بھی بہت سے چل پڑے تو وہ کیا کرتے ہیں کوئی ہیلپ کریں گے میری کوئی وہ یہ کرتے ہیں پکڑیں گے اس کی بنائی تکون اور تکون بنا کر ایسے لیتے ہیں کوئی سمجھ میں آیا بات اب رومال ہے نہیں ہے اس وگرنہ میں اس کا اب اس کی میں نے کوشش بڑی کی ہے کہ میں آپ کو اس کی مثل بنا کے دکھاؤں یہ ہو گیا وہ ایک اس کا پلہ پیچھے اور یوں رومال ڈالا اور بڑی ٹو ٹپے سے گئے اس لیے کہ یہ رومال مدینہ شریف سے آیا لیکن اس طرح وہ رومال لٹکانا جیسے ابھی آپ کو کر کے بتا رہا ہوں یہ مکروہ تحریمی ہے ایسے نماز میں رومال لٹکانے کی حدیث میں اس سے منع کیا گیا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ اسی چادر کو لے لیں تو دوسرا طریقہ ہے یہ ایک پلڑا ادھر اور ایک پلڑا پیچھے لٹک رہا ہے اس طرح بھی نماز میں چادر نہیں لٹکائیں گے یہ بھی مکروہ تحریمی ہے اب آ گیا تیسرا طریقہ کہ یہی چادر ہے بڑے سائز کی ہے اور پھر وہ چادر اگر خوبصورت ہو تو پھر دوسروں کو دکھانے کو من بھی کرتا ہے وہ دی طے نہیں کھولنی اس کا سٹائل ہے ہمارے ہاں طے نہیں کھولنی نماز ہوئے تو پاوے نہ ہوئے ٹھیک ہے تو اب اسی طرح وہ ڈالی ہوئی ہے اب کیا کیا ایک پلڑا ادھر اور ایک پلڑا ادھر ایسے بھی نماز کی حالت میں چادر لٹکانے کی اجازت نہیں یہ بھی مکروہ تحریمی ہے یہ 3 طریقے سمجھ گئے آپ حضرات ایک اسی سے یوں کہ ایک پلڑا آگے ایک پیچھے دوسرا یوں کہ ایک پلڑا ادھر لٹک رہا بالکل سیم یہی حالت اور تیسرا وہ بتایا تھا وہ رومال والی حالت کہ اس کی تکون بنا کر ایسے لٹکا لیا یہ تینوں چیزیں اس انداز پر اختیار کرنا یہ منع ہے نماز کی حالت میں ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے
اسی چادر کو، ایسے ڈالی ہوئی چادر کو اگر ایک پلڑا گلے میں انڈیل کر پیچھے کر دیں گے تو اب یہ طریقے کی شرعی طور پر اجازت ہے، لیکن صحیح حدیث پاک میں جو ارشاد ہوا وہ طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نے ٹوپی لی ہوئی ہے یا پگڑی باندھی ہوئی ہے، چادر کو سر کے اوپر سے لیا جائے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور ایسے بھی نہیں لٹکائیں گے بلکہ اس داہنے پلڑے کو بائیں طرف ڈال دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا، اور اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو یہ حدیث کنز العمال میں ہے، ہمارے حسان رشد الایمان میں بھی لکھی، کہ اللہ تعالی اس قوم کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا کہ جو نماز میں چادریں اپنے سر پہ پگڑی کے اوپر سے نہیں لیتے، یہ حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی ہے۔ تو لہذا چادر کو مسنون حدیث میں جو ارشاد ہوا اس کے مطابق طریقہ ہے کہ اس کو سر سے لیا جائے۔ ہاں اگر سر پہ نہ رہی یا سر پہ سے نہ لی اور اس کی بجائے ایسے ہو گیا تو یہ بھی جائز ہے، یہ جو اب طریقہ کر کے دکھایا یہ بھی جائز ہے۔ تو منع کون سا ہوا؟ وہ 3 طریقے بتا دیے آپ کو، یوں لٹکانا یا وہ رومال کی کیا کہتے اس کو تکون بنا کر ایسے لٹکا لینا، یا سر کے اوپر سے لے کے یوں لٹکا لینا۔ تو امید کروں جی کہ یہ بھی سمجھ چکے آپ۔ الحمدللہ۔ ابھی ہم دیکھ لیں صرف قیام میں ہیں، صرف ابھی ہم قیام کی بات کر رہے ہیں، ابھی اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس سے آگے بڑھیے۔ اس سے آگے بڑھنے کے لیے اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو ہماری آستینیں ہیں ان کی کیا کیفیت ہے۔ آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، اب ہاں بازو سے زیادہ بلکہ اس کو فولڈ کیا ہوا ہے ایسے، وہ وضو میں کر رہا تھا نا، ایسے ایسے فولڈ کیا ہوا ہے، آدھی کلائی سے زیادہ، یہ مسئلہ آگے تک چلا گیا۔ پھر مکروہ تحریمی، پھر کیا ہے جی؟ مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی آج سنتے جائیں، کل اس کا تفصیل سے شرعی حکم میں بیان کروں گا۔ ابھی صرف ہم نے تیاری پکڑی ہے نماز شروع کرنے کی، تو ہم میں شروع میں کتنی غلطیاں پائی جاتی ہیں آج صرف وہ بیان ہو رہی ہیں۔ تو ایسے فولڈ نہیں کریں گے بلکہ ان کو اتار لیا جائے گا۔ حدیث شریف میں سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھ کو نماز میں کپڑا گھرسنے سے، اس کو گھرسنا کہتے ہیں، میرے رب نے، یہ سرکار فرما رہے ہیں، میرے رب نے مجھ کو نماز کی حالت میں کپڑا گھرسنے سے منع فرمایا۔ کس نے منع کیا؟ اللہ کریم نے، اور اپنے محبوب سے فرمایا۔ تو اب ہمارے ہاں یہ کثرت سے رائج ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا، اور وہ سوال ہے کہ اگر کسی نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اور اکثر ٹی شرٹیں جو ہیں وہ ہاف بازو کی ہوتی ہیں یا کندھے کے نصف کندھے کے نیچے تک ہوتی ہیں، تو کیا ٹی شرٹ پہن کر جس میں یوں آدھا بازو ننگا ہے نماز ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہو جائے گی۔ تو اب ذہن میں سوال ہوگا، ابھی تم کہہ رہے تھے کہ یہ آدھی کلائی سے زیادہ آستین چڑھی ہوئی ہو تو نہیں ہوگی، تو یہاں کلائیوں کا ننگا رکھنا ایشو نہیں ہے بلکہ کپڑے کا فولڈ کرنا ہے۔ اگرچہ شایان شان یہی ہے کہ اللہ کے دربار میں جب حاضر ہو تو مالک کریم فرماتا ہے قرآن پاک میں، تفسیری ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کہ جب مسجد میں حاضری کرا کرو تو زینت اختیار کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری امت کا مشقت میں پڑھنا مجھ پہ گراں نہ گزرتا تو میں فرض کر دیتا کہ جب مسجد میں آیا کریں تو خوشبو لگا کے آیا کریں۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا، بکھرے بال، شکستہ حال اور پراگندہ حالت،
وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، آپ نے اس کو روکا، فرمایا رکو، کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی مسجد جا رہا ہوں۔ فرمایا اگر تو کسی بادشاہ یا دور کے رشتہ دار سے ملنے جاتا اسی حالت میں جاتا؟ عرض کیا نہیں۔ تو فرمایا شرم نہیں آتی کہ اب تو کس کے دربار میں جا رہا ہے؟ ہمارے تصور، ہماری سوچیں بدل گئی ہیں، بہت حد تک بدل گئی ہیں، یعنی کہ گندے مندے کپڑے مسجد کے لیے معذرت کے ساتھ، اور اگر گھر میں بچوں کی ماں نے کہہ بھی دیا کہ کپڑے تے بدل لو تو جواب کیا؟ میں کیڑا وانڈے جانا ہے؟ اللہ کے دربار سے بڑھ کر حاضری اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جناب ایم پی اے ہے، یہ ایم این اے ہے، یہ منسٹر ہے، یہ گورنر ہے، یہ جج ہے، یہ جرنیل ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ مل آنر ہے، یہ بزنس مین ہے، سب فانی۔ ان کے سامنے ہم جائیں تو بن سور کے، اور جو رب الارباب ہے، مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پھر یہاں صوفیہ فرماتے ہیں ظاہر سنوارنے کی کوشش کر، اس سے دھیرے دھیرے اندر بھی سنورنا شروع ہو جائے گا۔ ظاہر کو بھی سنوارنے کی، ظاہر حلیے کو حضور کی سنت کے رنگ میں رنگا جائے، دھیرے دھیرے بندے کا اندر بھی سنورنا اور درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو لہذا آستینیں چڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمیں نماز شروع کرنے سے پہلے سوچنا ہے۔ تو اگر آدھے بازو والی وہ پہنی ہوئی ہے ٹی شرٹ تو نماز اس سے ہو جائے گی، اگرچہ افضل یہ ہے کہ بہتر لباس پہن کر آیا جائے، اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری دی جائے۔ یہ مسئلہ بھی امید ہے کہ آپ تھوڑی بڑی آواز، یا تو آپ مسئلوں سے ڈر گئے ہیں کہ بنے گا کی، تو یہ میرے مسئلے تو نہیں ہیں، یہ تو شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں، اور اسی لیے ہم بیٹھے ہیں، اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اچھا جناب، اب یہ ہو گیا آستینوں کا مسئلہ، بٹنوں کا مسئلہ، کہ ہم نے اس کی اصلاح کر لینی ہے اس انداز پر۔ پھر جناب جب ہم کھڑے ہیں تو ہمارا سینہ اور ہمارا چہرہ یہ بالکل رو با قبلہ ہونا چاہیے، کعبہ شریف کی سمت ہی ہونا چاہیے، اس کو بھی ذہن نشین رکھیں۔ اور شرطیں کیا ہیں؟ کپڑے پر نجاست نہ ہو، وجود پر نجاست نہ ہو، اور جس جگہ نماز پڑھنا ہے اس پہ نجاست نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں نماز کی پہلی شرط، اور اس کو کہتے ہیں طہارت۔ کپڑے بھی پاک ہوں، جسم بھی پاک ہو، اور جس جگہ نماز پڑھنی وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اب ہم شروع کرنے لگے نماز، تو اس میں کئی طریقے ہیں، یہ میری طرف آپ کو دیکھنے کی زحمت کرنا ہوگی۔ یہ دیکھیں، ایک ایسے بھی اور ایسے بھی، یہ سب طریقے غلط ہیں۔ یہ جو انگوٹھا ہے نا، اس کا جو سرا ہے یہ کانوں کی لو کے نیچے ہو، اور ہاتھ یوں نہ ہو، یوں بھی نہ ہو، یوں بھی نہ ہو، بلکہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں بالکل کعبہ شریف کی طرف سیدھی ہو، نہ ایسے نہ ایسے، ٹھیک ہے جناب؟ اور نہ اس کی کو، بس سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ سامنے کی طرف ہو ہتھیلیاں۔ ابھی ہم کھڑے بھی ہوں گے صف میں انشاءاللہ اتنا کچھ کرنے کے لیے۔ اب جناب ہم نے کیا کیا؟ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے آپ، یہ ٹھیک ہے، کام سیدھا ہے، اللہ اکبر، غلط، یہ طریقہ نہیں۔ یا ابھی یہاں پر ہیں، اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھے، یہ بھی درست نہیں۔ درست طریقہ کیا ہے کہ کانوں کی لو کے نیچے انگوٹھے رکھ کے یوں ہتھیلیاں سیدھی کر کے اللہ اکبر، یعنی جیسے ہی کانوں کے نیچے سے ہاتھ کو اٹھایا، کہتے کہتے اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھ لیا۔ امید کروں گے یہ بھی میں سمجھا چکا آپ کو، امید کروں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے، اور یہ تو دیکھا دیکھی، 7 مرتبہ میں حاضر ہوا ہوں مدینہ شریف میں الحمدللہ، اپنے مرشد کی نگاہ سے، اللہ کا کرم ہے۔ تو لاسٹ بار تو 2 بار جو حاضریاں ہوئیں، یہ جتنے لوگ ساتھ ملتے ہیں، توبہ توبہ توبہ۔ تو بندہ مدینے جائے تو کلہ ہی جائے، یا پھر اتنے جا کے کلہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گروپ میں جانا جائز نہیں ہے،
مطلب یہ ہے کہ جتنے ساتھ ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، غیبت بھی چل رہی، چگلی بھی چل رہی، ٹھیک ہے جی، جے بیچارہ کوئی البیک والا بروس لے آ کے، مولانا انعام الحق صاحب بیٹھے ہیں، وہ البیک کا بروس لا کے کوئی اپنے بیڈ پہ کھا رہا ہے تے جناب وہ باہر نکلیا تے گلا شروع ویکھیا اونجو مرے تے آیا ہے تے اگلے نو صلح بھی نہیں ماری. اچھا وہ مرے تھے آیا ہے تے انہیں صلح بھی نہیں ماری، تو تسی کس پاسے آئے سو جو اس کے جانے کے بعد غیبت کر رہے ہیں؟ آئے سمجھ؟ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. وگرنہ بیت اللہ جائے اور دل کا چراغ روشن نہ ہو اور در حبیب پہ بندہ جائے، جناب حضور دے دربار تو اگے دربار کھڑا ہے، بتائیں گے؟ پھر سید جماعت علی شاہ صاحب داتا حضور فیض عالم کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے تو شکرگڑھ سے مرید آئے تھے ساتھ، تو لنگر میں کیا ملا جی؟ دال روٹی. تو شکرگڑھ والوں نے اپنی بولی میں کہا جی پیران دے نال بھی آئے دے لبی دی بھی دال روٹی، آئے دے بھی داتا صاحب تے لبی دی بھی دال روٹی. تو تھوڑی دیر کے بعد اصل میں آپ سمجھ میں ہنسا کیوں؟ تو شکرگڑھ کے علاقے کے کچھ حضرات ہیں یہاں پر، تو اس سے مراد تھوڑی ہے کہ وہ اس لپیٹ میں آئیں گے، وہ تو نہیں آئیں گے. تو وہ کہنے لگے جی دادا صاحب آئے، لبی دی بھی دال روٹی. تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی بھنا ہوا گوشت اور تازہ روٹیاں گرم دے گیا. حضرت امیر ملت کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے مریدوں کے آگے کرتے ہوئے فرما کھاؤ. دادا صاحب نے بھیجا، وہ فرماتے تیرے مرید آ کے تھے شکوے کر دینے کہ دادا صاحب کے آئیں اور دال روٹی ملی ہے. طلب بڑی کرے، بوجھا وڈا جا سواؤ، جھولی کھلی کرے. یہ جو ہے کہ میں جی مدینہ شریف گیا، سویرے سویرے کمرے چو نکلیا تو میں کیا مدینے والے آج لسی پلا. یہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا. میں جناب کمرے سے نکلا تو میرا زردہ خان نو بڑا دل کیتا، میں دل چاکھیا کہ مدینے والے سدے آئی تے آج زردہ کتے لب جائے. بس میں پھر آگے گیا، جناب اگے بندہ ڈبے چ زردہ لے کے کھڑا سی. میرے مرشد کریم فرماتے تھے مدینہ شریف جانا ہے تو امام احمد رضا کو بنا کے جانا، سفر کامیاب رہے گا. اور امام احمد رضا نے مدینے جا کے کیا مانگا؟ سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہو کے کہا کریم خوابوں میں تو بڑی بار کرم ہوا ہے، اب آپ کے در کا فقیر چوکھٹ پر آیا ہے، پردے اٹھائیے اور سر کی آنکھوں سے بھی اپنی دید کروا دیجئے. 3 راتیں بیٹھے رہے اعلیٰ حضرت مواجہ شریف میں سنہری جالیوں کے سامنے. اور جب تیسری رات بھی گزری تو پھر امام نے وہ کلام لکھا جو ہمارے حافظ صاحب فیصل آباد سے انہوں نے پڑھا ہے. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اور ٹور پتہ کیا ہے مسلمان کی؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور اینڈ پر عاجزی کی معراج ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یوں کہا اٹھ گئے پردے سارے. تو یہ جو گھروں میں ہم زردہ کھا رہے ہیں یہ بھی مدینے والے کا دیا وہ لنگر ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ زمین خاں، آسمان خاں، زمین خاں، زمانہ مہماں. یہ جو خاں ہے نا، خاؤ واؤ الف اور نون غنہ، یہ دسترخوان کا مخفف ہے. خاں یعنی دسترخوان، آسمان خاں یعنی دسترخوان، زمین خاں یعنی دسترخوان. آسمان بھی دسترخوان ہے، زمین بھی دسترخوان ہے. پرونے کنے آئے؟ زمانہ مہمان. تو پوچھنے والے نے پوچھا جناب کنے لایا دسترخوان؟ تو امام احمد رضا کہتے ہیں صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. کہ مالک کون ہے جن نے ایڈا بڑا دسترخوان لایا؟ زمین ساری تے بھی لاتا، آسمانہ تے بھی لاتا. کہا وہ مدینے کا چاند ہے جن کا یہ دستر. تو طلب بڑی رکھیں، آرزو بڑی رکھیں. منگنا ہے تو پھر سوال والی شے بندہ منگے.
اسی میں لطف ہے، باقی سارا کچھ مل ہی جاتا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایک اگلی وہ جو عمرے پہ ہم کیوں گئے تھے ابھی اس لیے گیا تھا کہ 7 بار عدد کی کوئی مجھے دھاگ بٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار نہیں، میرا 7 بار کا یہ مشاہدہ ہے کہ ہماری اکثریت معتمرین کی وہ ہوتی ہے کہ جو یہ تو دیکھتے ہیں کہ پیکٹ 1.5 لاکھ کا ہے، ہوٹل 4 سٹار ہے، فلانا ہے، بڑی تیاری ہے، لیکن عمرے کے مسائل نہیں سیکھنے اور حج کے مسائل نہیں سیکھنے، اور پھر کیا کہنا ہے، جداں لوکی کری جان گے اداں کر دے رہاں گے۔ وہ غلطی یہاں بھی ہے، کیا؟ یہ دیکھیں، کوئی سمجھ؟ یہ دیکھیں، یعنی ہاتھ لے جا کر پہلے نیچے چھوڑیں گے پھر باندھیں گے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے کہ ایسے کر کے پھر ایسے، لیکن یہ عادت پڑتی دیکھا دیکھی ہے، اس لیے یہ کر کے یہ نہیں بلکہ سیدھے یہاں سے یوں، اللہ اکبر، یہ ہو گیا جناب۔ اب ہم نے باندھنے ہیں ہاتھ۔ اب یہ جو ہاتھ باندھنے ہیں نماز کی حالت میں کیسے باندھیں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہ 3 انگلیاں، کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد نگی رہے اس لیے انگلیاں نکالنی پڑیں گی آپ کو، ہاں، یہ 3 انگلیاں، اور اس کے بعد یہ انگوٹھا اور یہ چھنگلیا چیچی اس کو ملحوظ رکھیں، انگوٹھا یہاں لے آئیں، چیچی یہاں لے آئیں، اور 3 انگلیاں یہاں رکھ دیجئے۔ تو ایسے نہیں کریں گے، یہ دیکھیے ذرا، ایسے نہیں، اس انداز پر نہیں ہوگا، ایسے ہاتھ باندھ لیے، ایسے نہیں ہوگا، 3 انگلیاں یہاں، چھنگلیا ادھر، انگوٹھا ادھر، 3 انگلیاں، اور ہاتھ یہاں نہیں باندھنے، اس پر ہاتھ یہاں پر آئیں گے، اور ہاتھ باندھے گے کہاں؟ بیلی بٹن، ناف کے نیچے، سمجھ گئے آپ حضرات؟ ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے؟ ناف کے نیچے، انگلیاں یہاں پر، چھنگلیا ادھر، انگوٹھا ادھر، اور اسی طریقہ کے ساتھ بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے وقت ایسے سر کرتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، سر سیدھا رہے، نہ تو یوں کریں نہ یوں کریں بلکہ نارمل حالت پر، انگلیوں کو بھی جب ہاتھوں کو اٹھائیں گے نارمل حالت پر، اور یوں اس انداز پر ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا، یہ 3 انگلیاں اور ناف کے نیچے۔ اب جب ہم قیام میں ہیں تو ہماری نظر کہاں ہوگی؟ سجدہ گاہ پر۔ کہاں پر کریں گے؟ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اعلی حضرت سے سوال ہوا، جواب ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، لیکن اگر کسی بندے کو آنکھیں بند کیے بغیر نماز میں خشوع اور توجہ حاصل نہ ہو تو وہ آنکھیں بند کر سکتا ہے، یعنی ایک بندہ وہ اپنی نظر پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اچھا جن نے اپنی نظر پہ کنٹرول کر لیا وہ ولی بن جاتا ہے۔ یہ بات بہت بڑی کہی ہے میں نے، ہزاروں صوفیوں کی باتوں کا نچوڑ بتایا ہے، جیڑا اکھ بچا گیا نا وہ دا دل بچ جاندہ ہے، تو جیڑا دل رب واسطے بچ گیا نا موج ہی موج ہے۔ کاش کہ ساڑی اکھ بچ جائے۔ آپ نے کبھی یہ جملہ پہلے سنا ہے ساڑی اکھ بچ جائے؟ میں بتاتا ہوں آپ نے کب سنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ پہ بتا دیا کہ آنکھ ہاتھ سے جا رہی ہے، تو پھر سارے گھر والے بہ گئے، انہوں نے کہا بھائی پلاٹ بھی وکدا ہے تے لا دینے نے، بس کوشش کرو کہ اکھ بچ جائے۔ ہوئے 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 ہوئے، ابھی بھی میں نہیں سمجھا سکا، کیا کہتے ہیں جی؟ کوشش کرو کہ تے اکھ بچ جائے، آنکھ بچا لو دل بچ جائے گا۔ اور مالک نے قرآن میں کیا فرمایا؟ محبوب ایمان والے مردوں سے کہو نگاہیں کچھ جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ایمان والی عورتوں سے بھی فرماؤ پیارے کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں اور پارسائی کی حفاظت کریں،
یہاں مفسر، صوفی، عارف، مجتہد، فقی سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ دو چیزوں کا لنک کیا ہوا. گل اکھ تو شروع ہوئی اور بات یہ ہوئی کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. تو انہوں نے کہا پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل متوجہ ہوتا ہے، اور دل ہے بادشاہ اور یہ سواری کرتا ہے پاؤں کے گھوڑے پر. پھر یہ دل اس کو مارتا ہے ایڑی کہ چل اس برائی والی جگہ پہ لے جا. چونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، مکینک جانتا ہوتا ہے. یہ لفظ مکینک میں نے رب کے لیے نہیں بولا، مثال سمجھانے کے لیے دی ہے. مکینک نو پتا ہے کہ کیڑی شے بنی کنجے تے خراب ہوئی ہے تے ٹھیک کتوں ہونی ہے. اللہ ہمارا خالق ہے، مالک جانتا ہے کہ تھوڑی خرابی کتوں پیدا ہونی ہے. اس لیے اس نے زیادہ تفصیل نے انی گالی سمجھا دیتی. تے پھر بندے دا حق بھی یہی ہے کہ جنہوں نے فرما دیتا تے پہرا دے لے. ہوں اگلے فلسفے لبن دی لوڑ کیڑی ہے؟ آنکھ جھکا کے رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اللہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے میں یہ دولت عطا فرمائے. آنکھ کہاں رکھیں گے؟ سجدہ گاہ کی طرف. یہاں تک جناب سمجھ میں آ گئی؟ پیر صاحب چائے تیار ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا ہمارا؟ 1.5 گھنٹے کا وعدہ ہے. ہاں 15 رہتے تو صفوں میں آ جائیے بس. جلدی 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 جلدی. باقی کہاں کالر والا پانی دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ لائیو بند کر دیں آپ، میرا خیال ہے نا.